ناظرین، اس وقت ہم گجرات کے علاقہ کٹھور میں ہیں، جو ضلع سورت میں ہے۔ اس مدرسے کا نام جامعہ حقانیہ اسلامیہ کٹھور ہے۔ یہ کافی قدیم ادارہ ہے۔ صبح سے یہاں ایک پروگرام چل رہا ہے جس کا موضوع ہے صحت و مال، آج کی امانت کل کی راحت۔ گجرات کے مختلف ضلعوں سے اور راجستھان، مہاراشٹر سے جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئے ہوئے مہمان سے کہ ان کو یہ پروگرام کیسا لگا اور یہاں سے وہ کیا کچھ نیا سیکھ کر جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ بات کریں۔ آپ دیکھتے رہیں شہاب ٹی وی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اہم اسپیکر مفتی اشفاق قاضی صاحب ہیں، جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا دورہ پورے ملک میں ہوتا ہے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے ہر کونے میں کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہو، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، کاؤنسلنگ اصل میں بنیادی طور پر ہمارے علماء، ہمارے اصحاب فکر و نظر، اصحاب افتح کرتے ہی ہیں، اور اہل اللہ تو وہی کرتے ہیں مفاہمت۔ اب دور جدید کے اندر جو اس کی اصطلاحات ہے، جو اس کے انداز ہے، اور ان انداز کے اگر بنیادوں میں جائیں تو قرآنی آیات اور احادیث نبویہ ملتی ہے۔ تھوڑا سا ہمارے نو فارغ فضلاء کو تربیت دے دی جاوے، بات کرنے کا انداز، لوگوں کو سمجھنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی اسکیلز وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بہت زبردست نتائج آتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ سوچتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بنگلور میں بھی تھے، اس سے پہلے اور بھی مختلف مقامات پر یہ کوشش ہوئی ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہمارا فائدہ مزید عام ہو، لوگ ہم سے قریب ہوں، لوگ ہماری باتوں کو سمجھیں، اور وہ مخاطبین، وہ ٹارگٹ آڈینس جو ہم سے بہت گویا جو ہے بکھرا ہوا ہے، ان کو ہم اس پر ٹارگٹ کریں اور ان تک بات پہنچا سکیں۔ ابھی ہم نے اخباروں میں پڑھا اور یوٹیوب پہ دیکھا بھی کہ بھائی کئی بڑی تنظیمیں جو ہیں ملک کی، وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہیں۔ تو اگر کئی بڑی تنظیمیں آتی ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو کام پھیلے گا، تو کیا اس کو آپ مینج کر پائیں گے؟ بالکل، دیکھیں، مجھے پرسنلی ہر کام تو کرنا نہیں ہوگا۔ ابھی 18-19 کو پری میرج کا تربیتی کورس ہے، اور 20-21 کو کاؤنسلنگ کا کورس ہے۔ لوگ سیکھیں گے اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی تنظیموں کے ساتھ اور اپنے اپنے ناموں کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا۔ شکریہ سر بات۔ جزاک اللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور صبح سے آپ کے پروگرام میں شریک ہوئے، تو کیا کچھ آپ نے نیا سیکھا اس پروگرام سے؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولوی حمزہ اسلام پوری، استاذ جامعہ ریاض العلوم کوسمبا، سورت۔ آج ہم لوگ بطور مہمان کے جامعہ حقانیہ اسلامیہ کٹھور میں ادارے کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ آج کے روز میں یہاں تربیتی ورکشاپ تھا۔ دن بھر سے ہم لوگ تمام سیشنوں میں اور تقریباً 5-6 محاضرات میں شریک رہے ہیں، اور آج کا محاضرہ واقعتاً بہت خوب رہا، جس میں مختلف شخصیات اور محاضرین نے 4-5 جو محاضرہ ہوا، اس میں آپ کی دلچسپی کا حصہ کون سا تھا؟ کون سا ایسا محاضرہ تھا جو آپ کو اپنی طرف کھینچا؟ قریباً یہ سمجھے گا کہ سارے ہی محاضرات بہت اہم تھے اور انتہائی معلومات افزار ہیں، مگر چند محاضرات جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو طے کرنے کے سلسلے میں یہ کہیں کہ مفتی اشفاق صاحب کا جو محاضرہ صبح میں رہا تھا کاؤنسلنگ کا، بہت ہی اہم رہا، اور مفتی یحییٰ معین صاحب کا جو محاضرہ رہا یہ بھی بہت بہتر رہا۔ باقی تمامی کے محاضرات ماشاءاللہ ہر محاضر کا محاضرہ بہت بہتر رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ قاری زبیر ہیں جو اسی ادارے کے معلم ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ہر سال آپ کا اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس سال کی ممبئی کی ٹیم آئی ہے، مفتی اشفاق قاضی، یحییٰ معین صاحب، تو باقی سالوں کے مقابلے میں اس سال کا پروگرام کیسا لگا؟ الحمدللہ، صبح سے لے کر تقریباً 3-4 سیشن سے ہم نے فائدہ اٹھایا، کاؤنسلنگ کا ہو، ہیلتھ کا ہو، مالیات کا نظام کا ہو۔ الحمدللہ تقریباً 20-25 سال سے سورت اور اس کے اطراف، اور خاص طور پر اس ہمارے علاقے میں کافی حد تک کام کر رہا ہوں۔ فیملی کے جو مسائل ہیں، طلاق کے، خود ابھی میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور 2 مسئلے میں جا کے آیا۔ اس طرح کے مسائل سے میں چونکہ پبلک کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، لیکن آج کی یہ بمبئی کی ٹیم کے ساتھ مل کر ان کی باتیں سن کر اندازہ ہوگا کہ جس ترتیب کے ساتھ
اور جس کاؤنسل کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور ان کی اور ڈیپلی آج تو بہت مختصر ہمیں اس مجلس میں جاننا ملا ہے، لیکن اگر ان کی ویب سائٹ پر جا کر ان سے مستقل رہبری لے کر اگر کام کیا جائے گا تو بہت سارے فائدے ہوں گے، کیونکہ ہر آنے والے کا فیملی کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا سولوشن الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، اور وقت کے اعتبار سے ہمیں اس کو مل کر سمجھنا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شکریہ بات کرنے کے لیے، السلام علیکم، جزاک اللہ۔ کیسا لگا آج کا محاصرہ پورا؟ صبح سے آپ یہاں شریک ہیں اور مستقل یہاں مستر اشفاق قاضی یا معین صاحب اور دیگر جو ہے ان کے ذریعے یہ محاضرہ پیش کیا جا رہا ہے، اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ میں صبح کی نشست سے شروع سے ہی شریک ہوں، اور الحمدللہ یہ محاضرات جتنے بھی پیش کیے گئے بہت مفید ہیں، اور اس سے ہمیں بہت اچھے پوائنٹ ملے ہیں جس پر ہم انفرادی طور پر اپنے اوپر بھی محنت کر سکتے ہیں، معاشرے میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے انفرادی اور اجتماعی ترقی مالیاتی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہمیں دوسری معاشرتی جو کچھ پریشانیاں پیش آتی ہیں ان کا حل بھی ہم اس پروگرام کے ذریعے سے یہ سیکھ سکے کہ حل نکال سکتے ہیں۔ تو آپ کیونکہ دوسرے ادارے سے یہاں تشریف لائے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں اس طرح کا محاضرہ ہونا ہے؟ یہاں سے دعوت پہنچی تھی ہمارے دارالعلوم بوردہ تاندلجہ میں، اور وہاں کے جو مدیر جامعہ ہے مفتی عارف صاحب حکیم فلاحی، تو انہوں نے مجھے کل بلایا اور کہا کہ اس طرح کتھور میں پروگرام ہونے والا ہے، اور جو عناوین ہے اس سے لگتا ہے کہ بہت مفید ہوگا، اس لیے ادارے سے ہم 2 اساتذہ کرام کو یہاں بھیجا گیا تھا ادارے ہی کی طرف سے، تو ہم لوگ اس طرح یہاں آج صبح میں پہنچے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولانا اسماعیل صاحب ہیں جو اس ادارے کے عالمیت کے بچوں کو استاد ہیں اور اب عالمیت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ مولانا صبح سے یہ محاضرہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے، مفتی اشفاق قاضی، مفتی معین صاحب اور دیگر احباب جو تشریف لائے اور محاضر ہیں وہ محاضرہ پیش کر رہے ہیں، اس تعلق سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہم لوگ علمی اداروں کے ساتھ وابستگی رکھتے تو ضرور ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی میں ہمارا جو دوسرے مسائل ہوتا ہے اس کا پورا تعلق دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، اس سے کہ ایک ہے معاد اور ایک ہے معیشت۔ معاد کے اوپر یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ اس کو ہم تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن معیشت اور معیشت کے اندر کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ محاضرہ اور یہ آج کی مجلس یہاں پر جو منعقد کی گئی، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے مثال کے طور پر سرمایہ کاری یا اس کے علاوہ جو اقتصادی جتنے بھی پہلو ہیں، خواہ انسان کے اوپر کبھی کوئی بیماری آ جائے، انشورنس کا مسئلہ ہو، چاہے اور کسی اعتبار سے انسانوں کے مسائل ہو، ان تمام مسائل کے اندر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اور ہمارا جو متوع نظر کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جو بہترین گائیڈ لائن یہاں پر کی گئی ہے۔ ہمیں اپنی پونجی کو اس طرح بچائے رکھنا ہے، اور ساتھ ہی میں ہم یہاں جو دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر جب کبھی تکالیف وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، ان تمام پہلو کے اوپر آج چرچا ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ چوتھا ورکشاپ کا ہر سال آپ کر رہے ہیں، یہ علماء کرام کا چوتھا ورکشاپ ہے، 4 سال سے کر رہے ہیں، تو باقی سالوں کے مقابلے میں اس سال کا ورکشاپ کیسا لگتا ہے؟ اس سال کا ورکشاپ بہت اچھا ہے، بہت یعنی پہلے کے مقابلے میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ مفتیان کرام جو تشریف لائے ہیں وہ وہاں خود ان چیزوں کو، یعنی یہ جو مسائل جس کو ہم سلگتے ہوئے مسائل کہتے ہیں، ان سلگتے ہوئے مسائل کے اوپر کیا ہے، یہ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور مستقل ان کی نظریں اور ان کی فکریں اس میں لگی ہوئی ہیں۔ اور آپ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر لگا ہوا رہتا ہے وہ اس کی تہ تک پہنچنے کے بعد ہی اپنے خلاصے اور اپنا جو لباب ہے اس سامنے پیش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ان لوگوں کی طرف سے ان تمام پہلوؤں کے اوپر آج بہت اچھی بات ہو گئی۔ شکریہ بات کرنے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اقتصادی پہلو کے اوپر بھی توجہ دلے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
اس وقت ہمارے ساتھ قاری اسماعیل ارشادی ہیں جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور اس وقت کسی ادارے کے میں پڑھا رہے ہیں، ذمہ دار ہم جاننا چاہیں گے اس وقت جو آپ تشریف لائے ہیں وہ کس ادارے سے تشریف لائے ہیں؟ میں یہاں آیا ہوں مدرسہ محمدیہ سغرام پورہ سورت، وہاں درجہ عالمیت کی کتابوں کی خدمات میرے ذمے ہے، اور چونکہ اس مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس لیے مدرسے کے مدیر محترم مولانا جنید صاحب پٹیل دامت برکاتہم نے دعوت دی اور بلایا، تو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ صبح صاحب اس پروگرام میں شریک رہے ہیں، کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے تعلق سے؟ پروگرام کے تعلق سے ماشاءاللہ پروگرام بہت عمدہ رہا، مختلف موضوعات پر ہمارے مہمانان کرام سے باتیں جاننے کو ملی، اور ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعتاً وہ ایک بات ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ قیامت تک کے لیے۔ آج کل ہم مدرسے میں جو عالمیت کی کتابیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر جو فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، قدوری، ہدایہ، اس میں بہت سی وہ اصطلاحات جو عربی کی ہے، ہمارے دل و دماغ میں بھی اور عوام کے اندر بھی یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھائی یہ سب پرانے زمانے میں چلتا تھا عربوں میں، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ پروگرام کو، آج کے پروگرام کو اور اس جیسے پروگرام کو سن کر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں وہ اصطلاحات آج بھی قائم ہیں۔ یہ 4 سال سے اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ ہر سال شریک ہوتے ہیں یا پہلا سال ہے؟ نہیں، میرا تو پہلا موقع ہے یہاں، تو شاید پہلا ہی ہوا، یہاں میرا پہلا موقع ہے۔ یوٹیوب کے توسط سے میں نے مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم کے پروگرام کو میں نے سنا ہے، مختلف موضوعات پر کچھ باتیں، اور آج کا تو پورا پروگرام میں شریک رہا تو ماشاءاللہ بہت عمدہ رہا۔ اس بات واقعی میں ضرورت ہے اس وقت اسے پروگراموں کی، خاص طور پر جو اسکول میں جو پڑھنے والے طلباء اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کو اسلام سے قریب لانے کی، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا راستہ ہے۔ شکریہ بات کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ سانگلی مہاراشٹر سے ایک ساتھی ہیں، ہم جاننا چاہیں گے کہ وہاں کیا آپ کسی ادارے میں خدمت انجام دے رہے ہیں یا پھر کوئی کاروبار سے منسلک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دراصل رہنے والا سانگلی کا ہوں، لیکن چونکہ ایک ادارے میں کراڑ ہمارا قریب ایک علاقہ ہے، وہاں تدریسی خدمات انجام دیتا ہوں، شعبہ عالمیت میں کتابیں وغیرہ بندے سے متعلق ہیں میں، اور چونکہ میں یہیں کا فاضل ہوں تو وقتاً فوقتاً حضرت مولانا جنید صاحب جو ہمارے استاذ بھی ہیں، مدیر بھی ہیں یہاں کے، یاد فرماتے ہیں ایسے مواقع پر، تو ہم ان کے بلاوے پر آ جاتے ہیں۔ کیا کچھ نیا سیکھنے ملا آج کے اس پروگرام سے؟ آج کے پروگرام سے ویسے تو بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی، اور نیز حالات حاضرہ کے مطابق اہل علم کو اپنے آپ کو ڈھالنا ضروری ہے، جدید اصطلاحات کا جاننا، اور عالم دین صرف مسجد مدرسے کا عالم دین نہ ہو بلکہ امت کا رہبر اور رہنما بنے، اور حالات کے تقاضے کے مطابق اور نت نئے تقاضوں کے مطابق امت کی رہنمائی کرتا رہے۔ شکریہ بات کرنے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ مولانا ریاض صاحب ہیں جو کولہاپور سے ہیں، ہم ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کولہاپور سے آپ یہاں تشریف لائیں، 4 سال سے مولانا جنید صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ 4 سال سے مستقل آ رہے ہیں کہ آپ کا یہ پہلا سال ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھی یہ مادری علمی ہے، میں یہیں کا فاضل ہوں، اور چونکہ مدرسے سے تعلق ہے، منسلک ہیں، تو ہر سال الحمدللہ ہم آتے رہتے ہیں، جب بھی مولانا جنید صاحب دعوت دیتے ہیں تو اس پر لبیک کرتے ہیں۔ یہ جو اس سے پہلے 3 سال پروگرام ہوا، اس پروگرام میں اور اس سال جو پروگرام ہے اس میں کیا فرق نظر آیا؟ اس سال کا جو پروگرام ہوا، جو آج دن بھر جو ورکشاپ جو رہا، یہ کچھ نئے طریقے سے اور نئے ڈھنگ سے تھا، جس کی آج کے علماء کرام کو ضرورت ہے۔ جیسے قرآن کے اندر قرآن نے بھی کہا ہے کہ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر کچی پکی چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہم نے تمام چیزیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن جدید اصطلاحات کے مطابق ان کو کیا کہا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیے، اور جدید دور کے اندر ان اصطلاحات کو کیسے لے کر چلنا چاہیے، تو ان چیزوں سے جب جدید اصطلاح سنتے ہیں آج کے علماء کرام تو گھبرا جاتے ہیں، ارے ہم نے تو کچھ اور پڑھا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج جو ورکشاپ جو ہوا، میں تو یہی سمجھ پایا کہ جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ بہت ضروری ہیں آج کل کے نئے فضلاء کے لیے، اور پرانے فضلاؤں کے لیے بھی بہت ضروری چیزیں ہیں۔ چونکہ کچھ وقت میرا دارالقضاء کے ساتھ بھی منسلک رہا ہے، اور ابھی فی الحال میں مدرسے کے اندر عالمیت کی کتاب وغیرہ پڑھاتا ہوں، تو دارالقضاء میں رہتے ہوئے جیسے کہ اس کے اندر کہا گیا کہ لوگ دماغی اعتبار سے اتنے کمزور اور اتنے بیمار ہو چکے ہیں
کہ چونکہ دارالقضا کے اندر نت نئے روزانہ نئے نئے مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اور جھگڑے کچھ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن سوچ کا فرق ہوتا ہے اور سمجھنے کا فرق ہوتا ہے، تو جھگڑے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بالکل طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. تو جب کاؤنسلنگ ان کے اندر ہوتی ہے تو آپس محبت، صلح اور محبت کے ساتھ میں واپس ایک ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں سے پروگرام سے واپس جانے کے بعد یہ 5-6 چیزوں پہ محاذرہ ہوا، 5-6 ٹاپک پہ بات ہوئی جی، تو آپ کس ٹاپک پہ اپنے مقام پہ جا کے کام کرنا چاہیں گے؟ میں تو سب سے اہم جو سمجھتا ہوں کاؤنسلنگ، جو اس زمانے کی ضرورت بھی ہے، چونکہ ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے ان کی کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ممبئی کے اندر 18، 19 اور 20-21 پروگرام ہے، کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ اگر آپ کو کاؤنسلنگ شروع کرنی ہے تو وہاں جانا چاہیے، تربیت لینی چاہیے؟ جی جی بالکل، جیسے کہ پروگرام میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم کو یہاں پر صرف مٹھائی کا مزہ چکھایا گیا ہے، مٹھائی کیا ہے کیسے وہ تو ابھی خریدنی اور دیکھنی باقی ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ممبئی کے اندر جو ورک شاپ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ میں ضرور وہاں پر پہنچوں. شکریہ بات کرنے کے لیے. جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. اس وقت ہمارے ساتھ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں محتمم ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ عام علاقوں میں، عام جگہوں پہ لوگ عوام کے لیے پروگرام کرتے ہیں، ان کے اصلاح معاشرہ کے نام سے اور باقی ٹاپک پہ پروگرام ہوتا ہے. آپ 4 سال سے مستقل علماء کرام کا جوڑ کر رہے ہیں، ان کا ورک شاپ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ناظرین، بہت ہی اچھا سوال کیا ہے مولانا نے. اس کی وجہ یہ کہ اصل ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ اور ہمارے جو فضلہ ہے جو ہم سے مربوط ہے، ان سب کے سامنے جدید دور کے کیا تقاضے ہیں اور اس جدید حالات کا سامنا کیسے کرنا ہے، ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہمارے بڑوں کی رہنمائی ان کو بروقت ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ مل جائے، یہ اصل ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں قدیم صالح اور جدید نافع. اس کا سنگم کرنے کی ہم کوشش کیا کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً علماء تربیتی پروگرام کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ چوتھا ہمارا پروگرام تھا. تو یہ اصل ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ اور ہمارے فضلہ جو جامعہ حقانیہ سے پڑھ کر گئے خصوصاً، اور عموماً جو بھی عام دوسرے علماء آنا چاہے، لیکن ہمارا ٹارگیٹ آڈینس جو ہوتا ہے وہ ہمارے طلبہ اور ہمارے فضلہ ہوتے، تو ان کے سامنے وقتاً فوقتاً جدید دور کے تقاضے کیا ہے اور کیسے کام کرنا ان چیلنجز میں، وہ سامنے آنا مقصود ہوا کرتا ہے. تو اس سال کا جو پروگرام ہوا اور اس سے پہلے جو آپ نے 3 سال پروگرام کرایا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہ ہے کہ پہلے پروگراموں کی نوعیت الگ تھی، وہ مقامی حالات اور ملکی حالات کے حساب سے تھے، اور آج کا جو پروگرام تھا وہ نفسیاتی حساب سے تھا کہ پورے انشاءاللہ جو ریکارڈنگ آپ کے ذریعے ملے گا ہمارا ریکارڈنگ، تو امید تو ہے کہ اس سے پورے عالم کو نفع ہوگا. چونکہ تبلیغ ہماری ابھی آپ کو بتاتے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی سلور پلے بٹن آیا ہے ہماری تبلیغ پر یوٹیوب پر. تو انشاءاللہ یہ بات تو یہاں ہوئی، لیکن اس کے اثرات اور اس کے ثمرات پورے عالم میں پہنچیں گے. تو یہ تھوڑا فرق تھا، چونکہ مفتی اشفاق صاحب کا یعنی کام کا میدان جو ہے وہ بمبئی جیسا میٹروپولیٹن سٹی ہے، جہاں ہر مکتبہ فقہ ہر طرح کے لوگوں کے درمیان وہ کام کر رہے ہیں، تو ٹارگیٹ آڈینس ان کا اس حساب سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے پچھلے 3 ہمارے سیمینار کامیاب ہوئے اپنے مقاصد میں، انشاءاللہ یہ بھی بہت حد تک آج کامیابی سے پورا ہوا اور اس کے نتائج یوٹیوب کے ذریعے پورے عالم میں پھیلیں گے انشاءاللہ. ہم نے سنا کہ یہ ادارہ جہاں ہم کھڑے ہیں گجرات کے پرانے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اور یہاں کے فارغین کئی مدرسے کے ذمہ دار بنے ہیں اور بڑے بڑے ادارے قائم کیے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے مختصر میں کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور ان کے کون ایسے فارغین ہیں جو دنیا کے اندر ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. یہ اصل ادارہ 1889 عیسوی کے اندر مولانا عبدالحق ہزاروی صوبہ ہزارہ سے بزرگ آئے تھے، غیبی اشارہ پا کر انہوں نے قائم کیا تھا. پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھ گئے، کل حالات نشیب و فراز آتے گئے، پھر کچھ حد تک بند ہو گیا. پھر 1987 میں مولانا عبدالحق عمر جی، پہلے بھی اللہ نے انتخاب فرمایا عبدالحق کا، پھر واپس تجدید ثانی کے لیے بھی ری اسٹیبلش کے لیے بھی جن کا انتخاب ہو وہ بھی مولانا عبدالحق تھا. اس نسبت پر مدرسے کا نام جامعہ حقانیہ رکھا گیا. اور جامعہ ڈابل کے جو بانی ہیں مولانا احمد حسن بام رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم بھی ہمارے اس دور کے مدرسے کے اندر ہوئی ہے. تراج جو مدرسہ یہاں کے مشہور ہے گجرات کا، اس کے بانی ہیں مولانا علی صاحب تراجوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی ہے. مفتی اسماعیل صاحب بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم رنگون تھے، پھر رابیل کے تھے قاری اسماعیل بسم اللہ جن کی ابھی وفات ہوئی، ان کے دادا، ان کی بھی کچھ پڑھائی یہاں پر ہوئی ہے، خود ان کے سوانح میں لکھا ہوا ہے. یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے نام ذکر کی. کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے یوٹیوب پہ ناظرین کو جو آپ کے چینل سے اور ہمارے چینل سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں؟ بس میں نے جیسے پہلا کہا، پیغام وہی ہے
کہ قدیم صالح اور جدید نافع. آج کے دور میں ان دونوں کا سنگم بہت ضروری ہے. اگر کچھ اس ملک کے خصوصی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ کام کرنا ہے علماء کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ قدیم صالح بھی ہو اور جدید نافع بھی ہو. پچھلوں سے ہٹنا نہیں ہے ان علوم سے، لیکن جدید دور کے تقاضے کے ساتھ ان کو مربوط رکھنا ہے. تو یہ سب سے اہم پیغام ہوا کرتا ہے ہمارے ان پروگراموں کا. شکریہ بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ بھی تشریف لائے، 2 دن یہاں مستقل رہے اور پورے نظام کو آپ نے بھی بہت قریب سے دیکھا. ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ کی پوری ٹیم کے بھی، شہاب ٹی وی کے بھی. اللہ رب العزت آپ سے ہم سے اپنی رضا والے کام لیتا رہے. شکریہ. ناظرین، اس وقت ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کٹھور میں ہے اور کٹھور کے اندر یہ صبح سے ایک ورکشاپ چل رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ناظرین سے یہ بات کریں، ہم نے کوشش کی کہ یہاں کے اساتذہ سے بات کریں، اور ہم نے بات کی اور یہاں کے ذمہ داروں سے بھی آپ کو روبرو کرایا. آپ دیکھتے رہیں اس طرح کے پروگرام کے لیے. شہاب ٹی وی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور اہم جگہ سے اہم پروگرام کے ساتھ. دیجیے اجازت. شکریہ.